فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو فیض رسالت مآب کمیٹی کی جانب سے 10واں سالانہ عظیم الشان امام اعظم کانفرنس میں اللہ پاک نے ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک ایسی ہستی کے عنوان سے ہمیں جمع کیا ہے، ایک ایسی ذات کے ذکر کے لیے جمع فرمایا ہے جس ذات کی پیروی کرنے والے دنیا میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ جن کی پیروی کرتے ہیں، جس امام کی پیروی کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہر دور میں ہر زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرنے والے ہر زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں موجود رہے۔ آج ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کانفرنس کے اندر ہماری فیض رسالت مآب کمیٹی کی طرف سے تمام علماء کرام کو مختلف موضوعات دیے گئے اور ہر ایک کا الگ الگ عنوان ہے تاکہ کسی کا عنوان دوسرے سے ٹکرائے نہ۔ سننے والوں کے لیے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، محبت رسول میں اور عظمت اولیاء میں لوگوں کے سینوں میں محبتوں میں اضافہ ہو جائے، اسی لیے سب کو جدا جدا عنوانات دیے گئے ہیں۔ ابھی آپ نے ہمارے ناظم جلسہ سے میرے عنوان کے متعلق سماعت کیا کہ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ۔ یہ عنوان، اس پر جو گفتگو جتنی بھی کی جائے، جتنا بھی اس پر بولا جائے، یقیناً یہ وقت ہمارے لیے ناکافی رہے گا، لیکن کوشش کروں گا کہ کچھ دیر ہماری بہنیں بھی آئی ہیں اور الحمدللہ کثیر تعداد میں نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، معصوم بچے بھی نظر آ رہے ہیں، اور ایک بچہ تو اپنے والد کے گود میں 2 سال کے اندر کا بچہ اپنے والد کے گود میں آرام بھی کرتا ہوا نظر آیا۔ جہاں پر ہمہ قسم کے لوگ جمع ہو جائے، بچے بھی ہو، بڑے بھی ہو، جوان بھی ہو، ضعیف بھی ہو، مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہو، جہاں پر ہمہ اقسام کا گلدستہ جمع ہو جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جایا کرتی ہے، اللہ کی رحمتیں برسنے لگتی ہے۔ بچے وہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ بلایات کو ٹال دیا کرتا ہے۔ تو جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ جتنے احباب آئے ہیں، ہم ان تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ ایک بڑی اہم حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ کہیں بھی پیدا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں پیدا ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، عربی ہو، فارسی ہو، عجمی ہو، دنیا کا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس چیز پر پیدا ہوتا ہے؟ کون سے طریقے پر پیدا ہوتا ہے؟ کون سے مذہب اور کون سے دین پر پیدا ہوتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے دنیا کے کسی سائنس کے اور کسی سائنٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے مدینے والے آقا کے دربار میں جانے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے کہ دنیا کا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا، چاہے وہ نمازی کے گھر میں ہو، شرابی کے گھر میں ہو، چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہو، نصرانی کے گھر میں ہو،
کسی بھی گھر میں کوئی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، مدینے والے آقا فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پیدا ہونے والا تو اسلام پر پیدا ہوا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے. اب بعد میں وہ بدلتا کیسے ہے؟ بعد میں اس کی کیفیت، اس کا مزاج، اس کی طبیعت اور اس کے معاملات بگڑتے کیسے ہیں؟ میرے آقا نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے، اس کا ریزن بھی بیان کیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں جو نظر آ رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، الحمدللہ. اور میری امید ہے کہ جتنی میری بہنیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں جو دور دراز سے آئی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ میری بہنیں خواتین ہماری مائیں بھی پوری توجہ کے ساتھ یہ باتیں سن رہی ہیں، سنیں گے انشاءاللہ. میرے آقا فرما رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب آگے ہوتا یہ ہے، حضور فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور فرماتے ہیں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ، اس کے والدین، جن کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے، جس باپ کی پرورش میں بچہ پل رہا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں. جیسے ماں باپ کا ماحول ہوتا ہے بچے کے اندر وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ماں باپ کا جو راستہ ہوتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ کسی پیدا ہوتے ہی کسی اسکول کو نہیں جاتا، کسی یونیورسٹی کو نہیں جاتا، کسی استاد کے پاس نہیں جاتا. پیدا ہوتے ہی بچہ جب آنکھ کھولتا ہے یا تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے یا اپنے باپ کی صحبت میں رہتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو اے دنیا کے ماں، اے دنیا کا باپ بننے والوں، سمجھو کہ یہ جو معاشرے کے اندر یہ جو افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ جو شراب نوشی عام ہو رہی ہے، بچوں کے جیب میں ڈرگس کی ڈبیاں موجود ہے. آپ جا کر پوچھیں، معلومات کریں، کم عمر کے بچے جیب میں ڈرگس کی گولیاں رکھ کر پھر رہے ہیں، کم عمر کے بچے مرڈر کے کیسوں میں آ رہے ہیں، کم عمر کے بچے زنا کا کاموں پر جا رہے ہیں. یہ سارا افراتفری کا جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول کیسے بنا؟ کس نے پیدا ہوتے ہی بچے کو دودھ کی جگہ شراب پلایا ہے؟ تو کسی نے نہیں کیا. یہ ماں باپ کی غفلت کا نتیجہ ہے، والدین کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ماں باپ جب اپنی اولاد سے، ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے، ان کے دین سے جب ماں باپ غافل ہو جاتے ہیں تو پھر بچہ شرابی بننے لگتا ہے، ظالم بننے لگتا ہے، چور بننے لگتا ہے، ڈاکو بننے لگتا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں بچہ مبتلا ہو جاتا ہے. میرے آقا نے ریزن بیان کیا، سبب بیان کیا، اس کی وجہ بیان کی کہ آخر بچہ بگڑتا کیسے ہے. تو فرمایا اس کے ماں باپ جیسا ماحول، جیسی تربیت دیں گے، اولاد کے اندر وہی کیفیت پیدا ہو جائے گی. آج فیض رسالت مآب کمیٹی کا، امام اعظم کانفرنس کا یہ جلسہ، اور اس میں یہ جو عنوان منتخب کیا گیا، اسی لیے کیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر بدعقیدگی پھیل رہی ہے وہیں پر بدعملی بھی پھیل رہی ہے. جہاں لوگ
گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، وہی لوگ فسق و فجور کی طرف بھی جا رہے ہیں، گناہوں کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اس حالات کو روکیں گے کیسے؟ ان حالات کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، ماں اپنی گود کی شان کو سمجھے۔ ماں کی گود کیا ہے؟ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کی گود میں جب بچہ جاتا ہے، ماں سے جو چیزیں سیکھتا ہے وہی چیزیں وہ اپنی زبان سے ادا کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے آج حکم دیا گیا، آپ اور ہم جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں، سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے۔ کیا وہ بچہ اذان سن سکتا ہے؟ کیا وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ بچہ اذان کا جواب دے نہیں سکتا، وہ تو غیر شعوری کی عمر ہے، اسے پتا بھی نہیں کون اذان دے رہا ہے، کون کیا کلمات کہہ رہا ہے۔ لیکن علماء کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں کہ بچے کو ابھی بچہ نہ سمجھو، غیر شعوری نہ سمجھو، ابھی سے اگر اس کی کان میں اذان کی آواز آتے رہیں گے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مچلتا رہے گا، اس کا دل اللہ کی یاد میں مچلتا رہے گا۔ اور سائنس کہتی ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ ہو یا بوڑھا ہو، یہ جو ہمارا ہارٹ ہے، جو دل ہے، یہ دل کے بارے میں سائنس کہتی ہے، یہ دل ہمارا جب ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دل کہتا ہے لب ڈب لب ڈب، یہ دل کی آواز ہے، لب ڈب، یہ ہارٹ کی آواز ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے اللہ والوں نے کہا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات اپنی جگہ، لیکن ایک مومن کہتا ہے کہ ہمارا دل لب ڈب نہیں، رب رب کہتا ہے، رب رب کہتا ہے۔ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے اس رب کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے آج ہم سب کو اس بات پر توجہ کرنا ہے کہ آج ہمارے معاملات اگر درست ہوں گے تو اولاد درست ہوگی، ہماری مزاجوں میں، طبیعتوں میں جو کیفیت ہوگی ہماری اولاد کے اندر بھی وہی پیدا ہوگی۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرنے والے دو قسم کے والدین نظر آتے ہیں۔ کچھ ماں باپ وہ ہیں جن کو بچوں کی نہ دین کی فکر ہے نہ دنیا کی فکر ہے، وہ چھوڑ دیے ہیں بچوں کو، پیدا ہو گئے بچوں کو چھوڑ دیے، نہ ان کی دنیا کی فکر نہ ان کی دین کی فکر۔ اور ماں باپ کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کو اپنی بچوں کی دنیا کی بہت فکر ہے، بچہ اچھا کھائے، اچھے کپڑے پہنے، برانڈ اس کے ساری چیزیں ہونی چاہیے، بچے کی تعلیم اچھی ہو، بچہ بڑے اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، اسکول بھی جا رہا ہے، کوئی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو بچے کو ٹیوشن دلاتے ہیں کہ میرا بچہ میتھس میں کمزور ہے، اس کے لیے ٹیوشن چاہیے۔ دنیا کی بہت فکریں نظر آتی ہے اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں ہم ادا کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، دنیا کی فکر کر رہے ہو، اسلام منع نہیں کرتا، کرو دنیا کی فکر، دنیا کا خیال کر رہے ہو کرو، بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ، اسلام نہیں روکتا ہے۔ لیکن جو شدت کے ساتھ، جو فکر کے ساتھ، جو جستجو کے ساتھ، جس طرف کے ساتھ ماں باپ بچوں کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، کیا دین کی ویسی ہی فکر کی جا رہی ہے؟ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اللہ اس کے رسول کی محبت کے بارے میں، اولیاء اللہ کی عقیدت کے بارے میں کیا بچوں کی ویسی ہی فکر کی جا رہی ہے جیسی دنیا کی فکر ہو رہی ہے؟ ہر کوئی محاسبہ کرے، ہر کوئی جائزہ لے۔ اگر ایمانداری سے دیکھیں گے تو گنے چنے چند لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آٹے میں نمک کی طرح ہے، آٹے میں نمک کی طرح ہے، جن کو اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی فکر ہو کہ میرا بچہ دیندار بنے، میرا بچہ اس کے سینے میں عشق رسول پیدا ہو، اس کے سینے میں محبت رسول پیدا ہو، میرا بچہ رسول اعظم کا امتی بن کر رہے۔
میرا بچہ غوث اعظم کا مرید بن کر رہے، میرا بچہ امام اعظم کا مقلد بن کر رہے. یہ فکر کرنے والے ماں باپ کی تعداد معاشرے میں ایسے ہے جیسے آٹے میں نمک کی طرح ہے. اکثریت کیا ہے؟ اکثریت دنیا کی فکریں زیادہ ہے، دنیا کے خیالات زیادہ ہے. بچوں کے لیے اچھا ہو، کھانا اچھا ہو، پانی اچھا ہو، لباس اچھا ہو، مکان اچھا ہو. لیکن یاد رکھ لے، ہمارے بزرگوں نے کہا دنیا کی اتنی فکر کرو جتنا اس دنیا میں رہنا ہے، جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی فکر دنیا کی کرو، اور آخرت کی اتنی فکر کرو جتنا وہاں پر رہنا ہے. دنیا اور آخرت کے بارے میں اگر ہم کمپیئر کریں، دنیا میں کتنا رہ رہے ہیں، آخرت میں کتنا رہنا ہے، اس کو کمپیئر کریں گے تو ہم کو بتلایا گیا انسان کی زندگی میں عصر اور مغرب کے درمیان، عصر اور مغرب کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے، کتنا ٹائم ہوتا ہے. ہماری زندگی کتنی بڑی، اور عصر اور مغرب کی کیا وقت کی کیا حقیقت ہے، کتنا شارٹ ٹائم رہتا ہے. ہمارے پاس لوگ عصر اور مغرب کے درمیان کچھ کام نہیں کرتے، بولتے کہ بھائی عصر اور مغرب کے درمیان ٹائم تو ایسا تیزی سے گزرتا ہے جیسا بجلی کی طرح گزر جاتا. کہتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں، میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ جو دنیا کی زندگی ہے آخرت کی زندگی کے سامنے ایسے ہے گویا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہم گزار رہے ہیں. اتنے وقت کے لیے اتنی فکریں، اتنے ٹائم کے لیے اتنی فکر، اتنی جستجو، اور آخرت جہاں ہمیشہ رہنا، جہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے آج ہماری فکر نہیں ہے. تو خدا را ماں باپ اولاد کے بارے میں سیریس لے، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نہیں. دنیا کے بارے میں تو ہر کوئی لے رہا ہے، کوئی رکشہ بھی چلا رہا ہے، بنڈی بھی دھکیل رہا ہے، ماؤس بھی بیچ رہا ہے، پیاز بھی بیچ رہا ہے. ایک چھوٹا کام کرنے والا بھی اپنی اولاد کی دنیا کی فکر بہت کر رہا ہے. لیکن آج کا یہ جلسہ دنیا کی فکر کو یاد دلانے کے لیے نہیں، آخرت کی فکر کو یاد دلانے کے لیے رکھا گیا. ہمیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرنی ہے. ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. جب معراج کی رات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کو حضور نے دیکھا، جہنم کو دیکھا میرے آقا نے، تو میرے آقا نے دیکھا کہ جہنم میں فرشتے کچھ لوگوں کے سروں پر وزنی پتھروں کو اٹھا کر ڈال رہے ہیں. جیسے ہی فرشتے وزنی پتھر کو ان کے سر پر ڈالے، ان کا سر چکنا چور ہو رہا، سر سے بھیجا باہر نکل رہا ہے. پھر وہ سر صحیح ہو رہا ہے، پھر وہی عذاب دیا جا رہا ہے، بار بار ان کو یہی عذاب دیا جا رہا ہے. تو میرے آقا نے جبریل نبی سے پوچھا، حالانکہ میرے آقا تو سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہم گنہگار امتیوں کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے حضور نے پوچھا، اے جبریل انہیں اتنا بھیانک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کے سروں پر وزنی پتھروں کو ڈال کر ان کے سروں کو چکنا چور کیوں کیا جا رہا ہے؟ پتا ہے جبریل امین نے کیا جواب دیا؟ کون سے گناہ کا ذکر کیا؟ کس گناہ کا ذکر کیا جبریل امین نے؟ یہ نہیں کہا کہ حضور یہ قاتل تھے، نہیں فرمایا. اگر قاتل ہے کہتے تو ہم کہتے الحمدللہ ہم نے تو کسی کا مرڈر نہیں کیا. اگر حضور کہتے کہ نہیں یہ شرابی تھا تو ہم کہتے الحمدللہ ہم تو شرابی نہیں ہے. میرے آقا نے جو بات فرمائی ہے، جب بھی یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں رومتے کھڑے ہو جاتے، دل بے چین ہو جاتا ہے. معراج کی رات بیانات اپنی جگہ ہوتے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر اور اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر خون کے آنسو نکلتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل انہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے ان کا گناہ یہ تھا. حضور کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کا گناہ یہ تھا
کہ یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا کا ہر کام کرتے تھے، ہر کام کرتے تھے دنیا کا، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وقت نہیں تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میری باتیں سن رہی ہیں، الحمدللہ جتنے آئی ہیں، امید ہے، حسن ظن ہے کہ ضرور نمازی ہوں گے، لیکن ہمارا نمازی ہو جانا کیا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا یہی ہمارے لیے سکون ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میں تو بچ جاؤں گا؟ کیا یہی کافی ہے؟ یا ہماری اولاد کا نمازی بننا یہ ضروری ہے؟ اولاد کو اگر کوئی ایک گالی دے، ہماری اولاد کو، لوگ اسکول میں آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے، اسکول میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کو گھور کر دیکھا، کوئی چاچا، تایا، خالو، ماموں، چاچا، کوئی بھی ایک شخص اگر ہماری اولاد سے ذری سی بدسلوکی کرے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، جلال آ جاتا ہے کہ میرے بچے کو کیسا بولے، میرے بچے کو کیسا بولے، یہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہاری اولاد نماز نہیں پڑھے گی تو میں نے جہنم میں یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے سروں پر وزنی پتھروں کو ڈالا جا رہا ہے۔ تو خدا را کوئی ماں باپ یہ پسند کریں گے کہ ہماری اولاد کو اس طرح کا عذاب ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ تو پھر اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی نماز پڑھائیں۔ آج مائیں بچوں کو تربیت سے نماز کی تعلیم دے۔ نماز کیسے پڑھیں گے بچے؟ ماں باپ کہے کہ بیٹا نماز پڑھ، بیٹا مسجد کو جا، اتنا بولتے ہی بچہ سیدھا ٹوپی پہن کے نماز کو چلے جائے گا؟ نہیں۔ ماں کہے بیٹی کو بیٹی نماز پڑھ، بیٹی اوڑھنی لپیٹ کے نماز پڑھنا شروع کرے گی؟ نہیں۔ کیسے بنائیں گے اولاد کو نمازی؟ ہمارے بزرگوں نے کہا اولاد کو نمازی بنانا ہو تو پہلے خود نمازی بنو، پہلے خود نمازی بنو۔ جب تم نماز پڑھو گے، تمہیں پڑھتا ہوا دیکھ کر تمہاری اولاد بھی نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر، اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھڑنے بھی نہیں آتا، کوشش کرتے ہیں سجدے میں جا کر نماز پڑھنے۔ بچے ہیں، کئی مائیں کہتی ہیں میں نماز پڑھتے ہو کر میرا بچہ، میری بچی بھی باز جھکا کر سجدے میں چلی جاتی ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ بچوں کو کس نے کہا نماز پڑھو؟ کسی نے کہا؟ نہیں کہا۔ پھر کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اپنی امی جان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر بچے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کو بدلنے کے لیے پہلے خود بدلے، پہلے خود بدلے، خود نمازی بنے، خود عاشق رسول بنے۔ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے؟ اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ بچوں کی تربیت اسکولوں میں کیا حوالے کر رہے ہیں؟ اسکول میں پڑھانے والے کتنے غیر مقلدین ہیں؟ اسکولوں میں، کالجز میں پڑھانے والے کتنے بدعقیدہ لوگ ہیں؟ ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا بچہ بہت بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، ٹاپ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، لیکن اس اسکول میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دینیات کا پیریڈ ہے۔ اچھا، دینیات کا پیریڈ کون پڑھا رہا؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا وہ امام اعظم کو ماننے والا ہے؟ کیا وہ غوث اعظم کو غوث اعظم کہنے والا ہے؟ کیا وہ رسول پاک کے علم غیب کا تصدیق کرنے والا ہے؟ ماں باپ کو فکر نہیں۔ کہتے کہ نہیں، اسکول میں جو پڑھا رہے ہیں بچے وہی پڑھ رہے ہیں، عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ وہ آج کا یہ جلسہ ہماری مائیں بغور سماعت کرے، اپنے بچوں کی عقیدوں کی بھی حفاظت کرنا ہے، اپنے بچوں کے عمل کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے بڑا چیلنج ہے، بڑا چیلنج ہے بچوں کے لیے۔ آپ نے بچے کے لیے بڑی عمارت بنا دی، بڑا گھر بنا دیا، بینک بیلنس رکھ دیا، بچی کے لیے شادی کے پیسے رکھ دیے،
سونا اور چاندی رکھ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنایا جائے. اصل کامیابی یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا جائے. میرے آقا فرماتے ہیں، سنو تربیت کرنے والوں، دنیا کے ماں باپ کو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. کتنی چیزیں؟ بھائی سب کہے بھائی میں پکار رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں سکھائے اپنی اولاد کو. کون سی 3 چیزیں؟ پیسے کیسے کمانا؟ نہیں فرمایا. بلڈنگ کیسے بنانا؟ نہیں فرمایا. دنیا میں عزت کیسے حاصل کرنا؟ نہیں. میرا آقا فرماتے ہیں اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی جو چیز ہے، ان کو جو سکھانا ہے، ان کے دلوں میں جو چیز کو پیدا کرنا ہے، وہ کوئی اور نہیں. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی محبت کو پیدا کرو، اس نبی کا پیار پیدا کرو. وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی 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 نبی، اس کے دل کے غنچے میں نبی نبی بسا ہوا ہے. میرا آقا فرما رہے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے پہلی چیز نبی کی محبت، نبی کا پیار، نبی کا عشق، نبی سے وابستگی، نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ. نبی کا نام سن کر چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، دل وزن کرنے لگ جائے. ایسا نبی کا عاشق اپنی اولاد کو بناؤ. اگر ایسا عاشق بنا لیے، ایسا عاشق بنا لیے، نبی کی محبت پیدا ہو گئی. میرا آقا فرماتے ہیں نبی کی محبت کے بعد وحب اہل بیتہ، نبی کے گھر والوں کی محبت کو پیدا کرو. نبی کی آل کی محبت پیدا کرو. ان کے دل نبی کی محبت میں، نبی کی آل کی محبت میں ایسے دھڑکے وہ یاد دھڑکتا رہے. کربلا میں اس کی آواز آتی رہے، کربلا میں اس کی صدائیں آتی رہے. ایسی اولاد کے دل میں نبی کی اور اہل بیت کی محبت پیدا کرو. اس کے بعد فرمایا قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت 4-5 سورے یاد دلا کر ایک استاد کو ٹیوشن لگا کر سمجھ رہے ہیں ہم قرآن پڑھا رہے ہیں. نہیں، قرآن ایسے پڑھے جیسے قرآن کے کلمات ادا کرنے کا حق ہے. اور قرآن سے وابستگی ایسی ہو کہ جب قرآن پڑھے قرآن کا نور سینے میں داخل ہو جائے. فرمایا یہ 3 چیزوں پر اولاد کی تربیت کرو. آج بڑے ٹھنڈے دل سے سوچے، ٹھنڈے دل سے، کوئی گرمی کی بات نہیں، کوئی غصے کی بات نہیں، کوئی جلال کی بات نہیں. ٹھنڈے دل سے ہر کوئی سوچے. میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ آج اپنی اولاد کی تربیت میں ہم ان 3 چیزوں کو کتنا داخل کر رہے ہیں. کتنا اولاد کے دل میں نبی کی محبت کا جذبہ ان کے سینے میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ غور کریں، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن سے وابستگی، اس کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں. کرنے والے کر رہے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے. لیکن معاشرے کی جو اکثریت ہے، ہماری سوسائٹی کی جو میجورٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں سے بہت 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 غافل ہو چکا ہے. تو خدا نا آج ہمیں اپنے سبق کو یاد کرنا ہے، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنا ہے. اگر اس سبق کو آج ہم نے یاد کر لیا، جو سبق ہم بھول چکے ہیں، جو سبق ہمارے ذہنوں سے نکل چکا ہے، اس سبق کو یاد دلانے کے لیے یہ امام اعظم کانفرنس منعقد کی گئی ہے. اگر اس سبق کو ہم یاد کر لے، یقین جانے ہمارا یہ اجتماع بہت اعلیٰ درجے سے کامیاب ہو چکا ہے، بہت کامیاب ہو چکا ہے. اگر ہم اس سبق کو یاد کر لیں. سبق کیا ہے؟ نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت. ان 3 چیزوں سے اپنی اولاد کو ہم جوڑ دیے، اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہماری یہ دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی اللہ کامیاب کرے گا. ماں باپ یہ نہ سوچے
کہ بھائی بچے ہماری نہیں سن رہے، بچے آپ کی ضرور سنیں گے، ضرور سنیں گے بچے آپ کی۔ کب؟ جب آپ ان کو اللہ اس کے رسول کی محبت ان کو سکھلائیں گے، آپ ان کو جب دیندار بنائیں گے، آپ جب ان کو اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، مسجدوں سے جوڑیں گے، اجتماعات سے جوڑیں گے، جتنا آپ جوڑیں گے اپنی اولاد کو دین سے، آپ کی اولاد بھی آپ سے اتنی محبت کرے گی، اولاد بھی آپ سے اتنا